نیلم کی کوشش کامیاب رہی تھی۔ ایک دن میں ہی عمر کی وجہ سے وہ پہلے کی طرح نان سٹاپ بولنے لگی تھی اور شاید اپنی چیزیں اسے کمفرٹیبل محسوس کروا رہی تھی۔ عمر کی شرارتوں کے علاوہ اسے جو چیز اچھی لگی وہ عمر کا کردار تھا۔ وہ ہیرا سے کچھ فاصلے پر رہتا، نظر جھکا کر یا کسی اور چیز پر مرکوز کر کے بات کرتا۔ اس کے جھگڑے میں بھی عزت ہوتی۔ جو چیزیں اسے پتہ چلی ان میں سے ایک بات نمایاں تھی کہ سیدہ نے ایک دوسرے کا ساتھ ان کی مجبوری بنا دیا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت تھی۔ جیسا کہ عمر بار بار اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس کی کون سی چیز ہیرا نے کہاں رکھی ہے، اور ہیرا پوچھ رہی تھی کہ عمر کون سی چیز کہاں سے لاتا تھا۔ ارتضیٰ کا گھر بھی انہی مڈل کلاس گھروں میں سے تھا جہاں بہنیں ہر چھوٹی چیز کے لیے بھائی پر انحصار کرتی ہیں اور بھائی اپنی ہر چیز کے لیے بہن کو آواز لگاتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں جو اس نے ان کی باتوں سے اخذ کی تھیں ان میں سے ایک، ہیرا بلغاری کے آفس میں جاب کرتی تھی مگر ان تینوں کا بینک اکاؤنٹ ایک ہی تھا۔ کوئی بھی چیز دینے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھنا ضروری تھا اور اماؤنٹ میں خرابی کی صورت تفتیش بھی ہوتی۔ ہیرا نیلم محل میں ہوتے ہوئے بھی ارتضیٰ کے گھر پر تھی۔ وہ دونوں گیم کھیلتے نیلم سے باتیں کر رہے تھے جب طاہا نے ہال میں قدم رکھا۔ طاہا کو برا لگا مگر نیلم کی مسکراہٹ کی خاطر مان گیا۔ تبھی عمر کا فون بجا تھا۔ نیلم پری یہ سنبھالنا، عمر نے ریموٹ آگے کرتے کہا۔ نیلم نے نفی میں سر ہلایا مگر فون مسلسل بج رہا تھا جیسا کہ بٹن پر انگلی رکھ کر بھول گیا ہو۔ مجبوراً عمر کو کال سپیکر پر ڈالنی پڑی۔ اٹک اٹک کر فرینچ میں سلام کیا گیا تھا۔ عمر اور ہیرا نے نمبر کو گھور کر دیکھا۔ یہ لریب تھی۔ تبھی طاہا نے نیلم کے کہنے پر فرینچ میں جواب دیا تھا اور نیلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ طاہا کو 120 زبانیں آتی تھیں۔ دوسری طرف سے اب اس کی خیریت دریافت کی جا رہی تھی۔ یہ اب اقدس تھی۔ یقیناً انہوں نے عمر کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا مگر اب ہار ماننا اقدس الوی کو کہاں برداشت تھا۔ عمر نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر لا کر طاہا کے آگے فون کیا۔ نیلم کے اشارے پر وہ مان گیا۔ اب اقدس پاکستان کا موسم پوچھ رہی تھی۔ 10 منٹ کی بات کے بعد لریب نے عمر سے کہا، تم نے فرینچ کب سیکھی؟ اس کی آواز کھنکھناتی تھی۔ آپ کا شوہر کیا کسی سے کم ہے؟ عمر نے فرضی کالر اچکا کر کہا۔ انا تو پھنے خان۔ بولتے ہیرا نے اس کے سر کی پشت پر چپت لگائی تھی۔ ہیرا کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ ہیر کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، عمر نے شرمندگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، اگر تم یہ سب نہ کرتے تو میں شاید تمہارے ساتھ اس سے بھی برا کر دیتی۔ ہیر کی بات پوری نہ ہو سکی۔ اسکرین پر دونوں کی گاڑیاں کریش ہو چکی تھیں۔ چل چھوڑ، کچھ اور کرتے ہیں۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ نہیں، میں جیت رہا تھا۔ وہ دونوں پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ طاہا نے نیلم کے سر پر بوسہ دیتے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا تھا۔ نیلم خوش تھی تو وہ بھی خوش تھا۔ ہیرا اور عمر کے شور سے نیلم محل گھر جیسا لگنے لگا۔ الگ ہی رونق تھی ان دونوں میں۔ بس طاہا کو اپنا وجود آؤٹ آف پزل محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہیرا کی بات پر طاہا کے قدم رکے تھے۔ ہاں؟ عمر اچھلا۔ صرف تیرے دل کا، مگر میں بتا رہا ہوں میں آرام کروں گا۔ تیرے بغیر گھر میں ابو نے مجھے ہی بیلا ہے اور حیدرآباد والے فلیٹ میں سے شیف کو بھی ہٹوا دیا ہے تو؟ عمر نے اپنی گیم کی طرف دھیان دیا۔ طاہا انسنا کر کے کمرے میں آ گیا۔ فریش ہو کر کام کرنے لگا تو ہیرا کی بات بار بار بے چین کرنے لگی۔ وہ خود کو منع کرتا رہا مگر ہزار بند توڑ کر بھی وہ کچن میں آ گیا تھا۔ یہ صرف اسے جو گولی لگی اس کا کمپنسیشن ہے، خود کو باور کروایا۔ روسی شیف پولینا اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ طاہا 7 سال بعد کچن میں قدم رکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے شیف کو چیز لزانیہ، ہریسہ، پلاؤ بنانے کا سامان نکالنے کو کہا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ہیر میٹ لور ہے اور زیادہ میٹھا بھی پسند کرتی ہے۔ ابھی وہ شروع ہوا تھا کہ عمر کچن میں بڑبڑاتا ہوا آیا۔ نوکر سمجھ کر رکھ لیا ہے، مگر طاہا کو پروفیشنل طریقے سے کھانا بناتے دیکھ سیٹی بجانے لگا تھا۔ شکریہ۔
टोकरी से सेब पकड़ते कहा, मगर ताहा अपने काम में लगा रहा। उमर ने एक बाइट ली थी कि छिड़काव की आवाज पर वो उछला। सेब गिरने लगा, मगर ताहा ने कैच कर लिया और साइड पर रख दिया। उमर बस उसे देखता रह गया, मगर ताहा अपने काम में मगन था। वो हर चीज इतने प्रोफेशनल अंदाज में कर रहा था जैसे प्रोफेशनल शेफ हो। उमर बस उसे देखता रहा। दो ही ज़रब में उसने गोश्त और हड्डी को अलग करते पकने के लिए रख दिया। वो तीनों खाने एक साथ बना रहा था, फिर भी हर अमल में परफेक्शन थी। भाई, क्यों मुझ गरीब का घर उजाड़ना है? उमर ने रंधी सी आवाज निकालते कहा। ताहा ने सलाद काटते उसकी तरफ देखा था। ये जो हीर बीबी है ना, नमाज और मुइज़ को पहले ही बसने से उजाड़ चुकी है। मैं मुश्किल से बचा हूँ। अब ऐसे में अगर आप अपनी महारतें उसे दिखाएंगे तो वो तो आपको लड़ेब के लिए सोचेगी। अपनी आदत के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया था। इसकी शक्ल देख ताहा को हंसी आई, मगर जब्त कर गया। डोंट वरी, आई एम मैरिड, ताहा ने संजीदगी से कहा। तो उमर को सुकून हुआ। मेरा मुखलिसाना मशवरा है, अपनी बीवी को हीर से दूर रखिएगा। मर्द जितना भी अच्छा हो उसे बुरा ही लगता है। कामयाब शादी का राज हीर और बीवी का इख्तलाफ। संजीदगी से बोलते हुए बात को मजाक में ले गया था। ताहा के हाथ रुके। ऐसा मुमकिन नहीं। पर क्यों? क्योंकि मेरी बीवी का नाम हीरा ताहा तकीर अलवी है। इत्मीनान से बोलते वो किचन से निकल गया। उमर वही का वही रह गया था। खाने के दौरान हीरा ने दिल खोलकर खाने की तारीफ की थी, जबकि उमर की जुबान पर ताला लग चुका था। ताहा खुश था, नीलम मुतमईन। ताहा खाने से फारग होकर स्टडी में चला गया तो नीलम ने उमर के रवैये की वजह दरियाफ्त की। तो उमर, आप मुझे पहले नहीं बता सकती थी ये मिस्टर अलवी हैं? उसके रवैये से बेजारी झलक रही थी। तो ये कि मैं अपनी बहन को किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधने नहीं दूंगा, वो कतई अंदाज में बोला। उमर, अब कुछ नहीं हो सकता और निकाह वो कर चुका है और मैं नीलम के लिए एक कोशिश करूंगी, हीरा ने कहा। एक ऐसे शख्स के लिए जिसके नज़दीक तुम्हारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं। वो चुप कर गई। हीरा, जिंदगी बहुत भरी है, इसे यूँ बर्बाद मत करो। अब वो नॉन सीरियस हर वक्त लड़ने वाला उमर नहीं लग रहा था। वो एक जिम्मेदार भाई था। मैं भी हुरुलैन बन गई हूँ, हीरा ने बस इतना कहा और वहां से चली गई। हुरुलैन के पास उमर नहीं था, उमर ने ऊंची आवाज में कहा था। इस दौरान वो दोनों नीलम की बिगड़ती हालत से अनजान अपनी बोलकर चले गए थे। नीलम की तबीयत खराबी की अचानक खबर ताहा को परेशान कर गई। मुलाजमीन से सारे सूरत हाल जानकर उसने उमर को बुलाया था। उमर के चेहरे पर कहीं भी डर नहीं था। मेरी बहन एक खूनी कातिल, शराबी और जवारी के साथ नहीं रहेगी, वह छूटते ही बोला। ताहा खामोश रहा। उसे उमर को राजी करना था नीलम के लिए। 17 साल बाद सब्र का करवा घूंट पीते उसने उमर से जो बोलता गया उसे बोलने दिया था। जल्द ही वो समझ गया था कि बिलाल गाड़ी की बदौलत वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, मगर फिर भी ना उमर डर रहा था, न अपनी बात से पीछे हट रहा था। मेरी बहन को हुरुलैन की तरह अकेला समझने की कोशिश मत करना मिस्टर अलवी, उमर ने वार्न किया था। Who the hell is this हुरुलैन? ताहा ने दहाड़ते पूछा। समर का दामन छूटा था। उमर के चेहरे पर हैरानी वाजिया थी। उसके चुप रहने पर ताहा ने उसे गर्दन से पकड़ा। उमर को अपनी गर्दन चटकती महसूस हुई। ताहा ने उसे दीवार के साथ पिन करते जमीन से ऊपर किया। उमर को सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगी, मगर वो डरा फिर भी नहीं। उसने आंखें बंद करके कलमा पढ़ा था, मतलब मौत मंजूर थी, सच बताना नहीं। वो उसे मार भी देता अगर नीलम की हालत खराब न होती तो। एज यू विश। अब ये सब हीरा को बताना पड़ेगा, ताहा ने पुरसुकून से अंदाज में बोलते से छोड़ा था। उमर ने दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला। नहीं, उमर ने उसे रोका था। धन सेठ। हुरुलैन तो कीर अलवी की रखेल थी। उमर ने ताहा पर बम फोड़ा। परेशी अलवी से पहले वो एक यतीम लड़की थी जो तकीर अलवी को पसंद आ गई, मगर वो इससे शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ रखा। वो उनकी कैद में ही मर गई। चाचू के धोखे के बाद तकीर अलवी को हीरा की फिक्र होने लगी। मकाफात उनके सामने था, तुम्हारी शक्ल में,
اس لیے چاچو کی وصیت بدل کر انہوں نے ہیرا کو کسی سے منسوب کر دیا، مگر وہ بزدل نکلا، اس لیے ابو ہیرا کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے تھے۔ عمر کے انکشاف پر طہا کے تقیر کے لیے نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ کیا دھوکہ دیا تھا؟ طہا کا سوال ادھورا رہ گیا جب ہیرا کمرے میں آئی۔ دروازے کے باہر کر لاتے گارڈز دیکھ طہا مسکرا دیا تھا۔ میری بیٹی تمہیں ٹف ٹائم دے گی طہا۔ کچھ بھی پوچھنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا، سچ جان کر تم نیلم کی محنت ضائع کر کے اسے تکلیف دو گے۔ مطلب وہ ان کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ ہیرا عمر کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر بنے لونگوں سے چاول کے دانے جتنا چپ نکالا۔ نیا تھا یار، اس نے افسوس سے کہا۔ اٹس اے کرائم، بی اویئر آف ایوری تھنگ وٹ ہیپنس اراؤنڈ یو، عمر کے احتجاج پر کہا۔ تو کیر الوی کا رول نمبر 1، مطلب طہا کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ نیلم سے ہیرا نے بات کر کے اسے پرسکون کیا، ساتھ سیدہ کو کال کر کے کسی بڑے بزرگ کی طرح ڈانٹ بھی دیا تھا۔ عمر کو بھی سمجھا کر واپس حیدرآباد بھیج دیا۔ طہا کو ہمیشہ کھا جانے والی نظروں سے ہی دیکھتی تھی۔ بہنوں میں ایک چیز خاص ہوتی ہے، چاہے وہ بھائیوں کو کتنا ہی ذلیل کر لے یا مار لے، دوسرا کوئی ڈانٹ بھی دے تو برداشت نہیں ہوتا۔ ساتھ اس نے نیلم کو مینٹلی پریپیئر بھی کر دیا تھا کہ وہ اب طہا کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہے گی، مگر طہا اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کراچی آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا، ماں سے بھی رابطہ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ تو ہیرا رو پڑی تھی، وہ بیڈ سے اٹھنے کی حالت میں نہ تھا۔ طہا کو وارن کرنے کے ساتھ اس نے حیدر کو کال کر کے کھری کھری سنائی تھی۔ بات کے دوران ایک نظر دیکھے گئے حیدر کے نمبر کو اس نے اپنی واچ میں سیو کر لیا تھا۔ ڈیجیٹل واچ ترقی یافتہ ممالک میں بھی نئی نئی لانچ ہوئی تھی، مگر طہا جانتا تھا ہیرا کی واچ اس سے بہتر ہے۔ پاکستان کی خامیوں میں سے خامی کے صلاحیت کے بجائے سفارش کو آگے لایا جاتا ہے، مگر ہیرا نے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنا تھا، وہ تو اس کی اتنی سی بات پر سرے سے اکھڑ گئی تھی۔ اس دوران طہا کو اندازہ ہوا کہ وہ یا تو کھاتی تھی یا بولتی تھی، اگر وہ چپ ہے تو 2 ہی صورتیں ہیں، ایک وہ کھا رہی ہے، دوسرا وہ سو رہی ہے۔ نیلم نے اسے 5 منٹ چپ رہنے کا چیلنج دیا تو ہیرا 1 منٹ میں ہار چکی تھی۔ وہ جتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، وہ ہر شخص کی خبر رکھتی تھی۔ اکثر وہ سیدہ کو دوائی نہ لینے پر ڈانٹتی یا ماس کی رپورٹس اکبر سے منگوا کر دیکھتی۔ مسکان سے لے کر اقدس تک کی ہر ایک کی خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ بی اویئر آف ایوری تھنگ وٹ ہیپنس اراؤنڈ یو کے اصول کو اس نے کچھ زیادہ ہی سیریسلی لیا تھا، یہاں تک کہ نیلم کی ڈانٹ ہو نیند ہر چیز کا خیال ڈائٹ ہو یا نیند ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ طہا کو اس کی یہ بات اچھی لگی تھی کہ اس کا نہیں، پر وہ اس کے رشتوں کا خیال رکھتی تھی، مگر ہیر نے بغیر کسی تعامل کے بتا دیا تھا کہ وہ طہا کا نہیں، اس کے اپنوں کی پرواہ کرتی ہے۔ بے شک وہ انہیں نہیں جانتے، مگر تقیر کے توسط سے وہ سب اسے عزیز ہیں۔ اور میں؟ طہا کے سوال پر وہ چپ رہی، مگر پھر تم بڑے ہو، کوئی ننھے کاکے نہیں، اس نے سٹپٹا کر کہا۔ طہا کا جاندار قہقہاں میں گل اٹھا، جس پر نیلم نے شکر ادا کیا تھا۔ ہیرا اس پر بہت بری طرح اثر کر رہی تھی۔ وہ خوش رہنے لگا تھا، اکثر آفس میں بھی وہ اسے یاد کر کے مسکرانے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جس سے سب ڈرتے تھے اب اتنی پیاری ہوتی کہ اکبر دیکھتا رہ جاتا۔ سچ ہے، عورت اچھوں کو بدل دیتی ہے، یہ اکبر کی رائے تھی۔ ہیرا نے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اسے چاچو کہتی تھی کیونکہ وہ تقیر کی عمر کا تھا۔ وہ اس کے نام کی وجہ سے دادو کہنا چاہتی تھی، جس پر نیلم نے اکبر کا اترا چہرہ دیکھ کر چاچو کہہ دیا، اور ہر بار کی طرح نیلم کی خوشی کے آگے طہا چپ کر گیا۔ نیلم کے لیکچرز کے باوجود وہ طہا سے اسی اکھڑ لہجے میں بات کرتی تھی۔ لاریب اب بھی اس کی آواز سن کر چپ کر جاتی اور پھر فون کاٹ دیتی تھی، مگر ہیرا کوشش نہیں چھوڑتی تھی۔ ہیرا کا زیادہ تر وقت اپنے کمپیوٹر کے آگے کٹتا تو طہا کئی دن پاکستان سے ہی باہر رہتا۔ نیلم نے طہا کو ہیرا سے دور رہنے کا کہا تھا، اور نیلم کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتا۔ بس ہیرا کے سونے کے بعد اس کے پاس جاتا تھا، اٹھنے سے پہلے آ جاتا تھا، جس پر ہیرا نے اسے چھچھوڑے کے لقب سے نواز دیا تھا۔ نیلم، میں اگر اچانک غائب ہو جاؤں تو پریشان مت ہونا۔ ہیرا کی بات پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں، میرے بہت سے ادھورے کام ہیں جنہیں پورا کرنا ہے، تو تم سمجھ لو مجھے بھاگنے کا شوق ہے، پر واپس آ جاؤں گی۔ ناممکن باتیں مت کرو، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔
اپنے ڈاکومنٹس اکبر کو دے دینا، وہ تمہارے ڈاکومنٹس مانگ رہا تھا، اور سوچ لو کون سے کالج جانا ہے۔ پہلی بات، ناممکن کو ممکن کرنا مجھے آتا ہے، اور دوسری، گریجویشن کے بعد میرا موڈ اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے کا تھا، تو میں وہی کروں گی۔ میں کوئی چھوٹی بچی ہوں؟ ہیرا نے منہ بنا کر بات کا اثر ظاہر کرنا چاہا، پر نیلم پریشان ہو گئی تھی۔ گریجویشن؟ اتنی سی عمر میں؟ نیلم پلیز اب بس۔ نیلم کا موڈ فریش کرنے کے لیے وہ لریب کی اوٹ پٹانگ سی پینٹنگز دکھانے لگی تھی۔ تاہا جس وقت آیا وہ دونوں پینٹنگز ڈسکس کر رہی تھی۔ آرٹ کی اس قدر توہین؟ تاہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر ہیر منہ پھیر کر چلے گی۔ شرم کرو تاہا، نیلم بھی اسے سنا کر جا چکی تھی۔ تو اس نے پینٹنگ دیکھی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر، بس رنگ ہی بکھرے تھے۔ کیا لڑکی ایک کوشش نہیں کر سکتی؟ جواب تھا نہیں۔ خیریت، آج کل نیلم محل کے کچھ زیادہ ہی نہیں جا رہی تم؟ آبدار نے استفسار کیا تھا۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ ہاں، کچھ کام کروا رہی ہوں۔ کام کروا رہی ہو یا ہیرا؟ آبدار نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ تمہیں کیسے؟ ہمارے بھی ذرائع ہیں تو۔ مسٹر الوی نے شادی کر لی، آبدار نے رئیس الوی کو دیکھتے کہا تھا۔ ابو کیا ہم اتنے غیر ہیں کہ مسٹر الوی نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ آبدار نے جھوٹے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ وہ تاہا سے غصہ کے آتے اور شرمندہ ہو گئے تھے۔ تبھی معاذ آیا، سٹک کے سہارے چل کر، بازو پر پلسٹر اور سر پر سفید پٹی۔ تمہاری یہ حالت؟ رئیس الوی کو فکر ہوئی تھی۔ جانے دے دادو، ناشتہ کرنے دے، امی نے گھر سے ویسے ہی نکال دیا ہے۔ وہ معصومیت سے بولا، کیوں؟ کرنا کیا ہے؟ ابو نے امی کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ ہیرا کا خیال رکھے۔ امی نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ جب اسے فکر نہیں تو میں کیوں کروں؟ یہ ماں بیٹی شروع سے مجھے ہی پیستی ہیں۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے وہ پلیٹ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہیرا، اوہ سوری، مسٹر الوی نے جس بلا کو اپنے سر لیا ہے وہ میرے باپ کی گود لی بیٹی ہے۔ اس نے ایسے بتایا جیسے بات عام بات ہو۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ 2 دن کی خماری ہے، جلد ہی ختم ہو جائے گی، رئیس الوی نے کہا۔ نیلم کو دکھ ہوا تھا۔ یہ ڈائن مجھے سکون سے ناشتہ کرنے نہیں دے گی، معاذ نے کفت سے سوچا۔ کیا ہوا؟ بھاگ گئی ہے۔ سکون برداشت ہی کہاں ہے اس کو میرا پپھو، میں بتا رہا ہوں میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ وہ خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ ناشتہ چھوڑ کر وہ سیدھا نیلم محل پہنچے جہاں تاہا آگ بگولا ہوا پڑا تھا۔ ہیر نے تاہا کے گارڈز کی ٹیم کو چکمہ دینے کے ساتھ معاذ کا سسٹم بھی انکرپٹ کیا تھا۔ سسٹم آن کرتے ہی صرف ایک پیغام آتا تھا، #بیوقوف الویز۔ معاذ نے غصے میں سب کچھ توڑ دیا تھا، جبکہ تاہا کا ارادہ ہیر کی عقل ٹھکانے لگانے کا تھا۔ تاہا نے مسکرا کر فون کی اسکرین کو دیکھا جہاں ایک باپ کی گزارش لکھی تھی کہ اس کی بیٹی کو سزا دینے سے پہلے اپنے اعمال دیکھے جائیں۔ وہ حیدر الوی جس نے سالہ سال کبھی کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، اب دوسری دفعہ رابطہ کر رہا تھا۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔